صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں پچھلے کئی پروگراموں میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 کو موضوع بحث بنا رہے ہیں، اور پچھلا پروگرام جو اقامت صلاۃ کے اوپر ختم ہوا تھا، اور یہ اللہ کی ابدیت میں شامل ہونے کے لیے چھٹا درجہ ہے۔ پہلے درجے میں بالوالدین احسانہ، دوسرے درجے میں وذی القربیٰ، تیسرے میں والیتامہ، چوتھے میں والمساکین، پانچویں درجے میں قولوا للناس حسنا، اور چھٹے درجے میں اقیموا الصلاۃ کی بات کی گئی تھی۔ اب یہ اس کا جو ساتواں درجہ آتوا الزکوٰۃ کی بات کی گئی، اور ہم اس کو عموماً اکٹھا جوڑ کے پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، لیکن اس کو ہم نے الگ اس لیے کیا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ باتیں جو بزرگوں نے ہمیں عطا فرمائی ان کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو کسی کو کچھ مل جاتا ہے، جب ہم یہ دے رہے ہیں تو پھر اس کا جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے یا ہمیں توقع قائم ہوتی ہے وہ یہ کہ کسی کی ہم مدد کر رہے ہیں۔ جبکہ یہ بات جب میرے مرشد کریم نے مجھے سمجھائی تو بات بتاتے ہوئے مثال دے کے مجھے پوچھا کہ جب آپ سبزی لینے جاتے ہو اور دکاندار کو پیسے دیتے ہو تو کیا دکاندار پر احسان کرتے ہو؟ ہم نے کہا جی نہیں، سبزی لینی ہے تو پیسے دینے ہیں۔ کہا آپ وہاں سے کچھ لینے جاتے ہو اور پیسے دے کے کوئی چیز لیتے ہو، اسی طرح یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس کے ساتھ لفظ آتو استعمال ہوا، آتو الزکوٰۃ کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں دینے کی بجائے ہم تزکیہ لینے جاتے ہیں۔ یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے یہ تزکیہ ہے، اور تزکیہ ہم لینے جاتے ہیں۔ جب ہم پیسے دے کے تزکیہ لے کے آتے ہیں تو پھر ہمارا کسی پر کوئی احسان نہیں ہوتا، زکوٰۃ لینے والے کو شرمندگی نہیں ہوتی، اور زکوٰۃ لینے والے کو شکریہ ادا نہیں کرنا پڑتا۔ کیوں کہ ہم نے اس کو پیسے دیے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تزکیہ عطا فرمایا۔ آتوا الزکوٰۃ کے معاملے کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو زکوٰۃ کا کچھ حصہ دیں گے یا پیسے دیں گے تو پھر ہماری توقع ہوگی کہ یہ تو ہمیں تھینکس کہنا چاہیے، یہ ہمارا شکریہ ادا کرے کہ ہم نے اس کی مدد کی، تو یہ غرور اور تکبر پیدا کرتا ہے۔ بزرگوں نے جو ہمیں زکوٰۃ کا تزکیے کا معاملہ دیا وہ یہ تھا کہ آپ پاکیزگی حاصل کرتے ہو۔ پاکیزگی کا حاصل کرنا، اور وہ سبزی والی یا سودا لینے والی جو مثال ہے، ہم نے دکاندار پر کبھی کوئی یہ احسان نہیں کیا کہ ہم آپ کو پیسے دے کے چلے ہیں، پیسے دیے ہیں تو سودا لیا ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی زکوٰۃ والے بندے کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہاں سے تزکیہ مل رہا ہے اور ہم نے وہ سودا وہاں سے اٹھایا ہے۔ تو یہ جو آتوا الزکوٰۃ ہے یہ قائم الصلاۃ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جب تک صلاۃ قائم نہیں ہوگی تزکیہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تزکیے میں زکوٰۃ کے حوالے سے جو عمومی کنفیوژن تھی اس پہ ہم نے تھوڑی سی یہ بات کر دی کہ ہم قائم الصلاۃ تک جب پہنچتے ہیں، یہ چھٹا درجہ ہے اللہ کی ابدیت میں شامل ہونے کے لیے، تو اس کا ساتواں درجہ جو آخری درجہ ہے وہ ہے آتوا الزکوٰۃ کا۔ ہم وہاں سے تزکیہ حاصل کرتے ہیں، پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خواہشات کی سسٹم سے نکالتے ہوئے مال و اسباب کی محبت سے قطع تعلق کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ابدیت میں شامل ہونے کے لیے یہ 7 درجات جو ہمیں گزارے، وبالوالدین احسانہ وذی القربیٰ والیتامہ والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ 7 مرحلے ہیں جو
तय किए जाएंगे तो फिर हम अल्लाह की अबदियत में दाखिल होंगे। यानी हमें अब्द व रसूल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमारा ताल्लुक़ उस वक्त कायम होगा जब हम अबदियत के इस दर्जे को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से टच करेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक को अब्द व रसूल का खिताब दिया। तो अबद वो बहुत बड़ा मकाम है। जब किसी को अबदियत हासिल हो जाए तो वो जान ले कि वो अब्द व रसूल के साथ मुंसलिक हो गया। अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुंसलिक होने और उनके साथ अमली तौर पर अपने आप को पेश करने का शर्फ भी अता फरमाए और इस पर इस्तिकामत भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।